السلام علیکم دوستوں، یہ واقعہ حضرت شیخ فرید الدین عطار کی کتاب تذکرہ اولیاء سے اقتباس ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی ایک نہایت معتبر اور علمی شخصیت گزری ہیں۔ آپ 737 عیسوی مرو کے شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار امام ابو حنیفہ کے مشہور ترین شاگردوں میں ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک حج پر روانہ ہوئے اور حج ادا کیا۔ حج سے فراغت کے بعد ایک دن آپ بیت اللہ شریف میں ہی سو گئے۔ یہاں خواب میں آپ کو دو فرشتے نظر آئے کہ جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس مرتبہ کتنے لوگوں نے حج کیا اور ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اب دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا، لیکن کسی ایک فرد کا بھی حج قبول نہ ہوا۔ تھوڑی دیر سکوت کے بعد وہ فرشتہ پھر سے گویا ہوا اور اس نے کہا، ہاں البتہ دمشق شہر کے ایک موچی کے علاوہ اللہ پاک نے اس کا حج قبول فرمایا اور اس کے طفیل دوسرے تمام مسلمانوں کا حج بھی قبول فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جب بیدار ہوئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے اس بندے سے ضرور ملوں گا کہ جس کے طفیل اللہ پاک نے تمام مسلمانوں کا حج قبول کیا۔ آپ نے سامان سفر باندھا اور دمشق کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دور کے سفر موجودہ دور کی طرح آسائش سے بھرپور نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان دنوں سفر کرنا اور کسی انسان کو ڈھونڈنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک کی لگن سچی تھی۔ آپ نے بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد اس موچی کو تلاش کر ہی لیا۔ پھر آپ نے اس موچی کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ خواب میں دیکھے گئے تمام واقعات اس کے گوش گزار کیے اور اس سے دریافت کیا کہ تم مجھے اپنے حج کی روایات سناؤ کہ آخر تم نے دوران حج ایسا کیا عمل انجام دیا جو دوسرے مسلمانوں نے نہ کیا اور اس کے سبب تمہارا حج قبول ہوا۔ وہ موچی جو اب تک یہ تمام باتیں حیرانی سے سن رہا تھا اب گویا ہوا کہ محترم، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف میرا حج قبول ہوا، کیونکہ میں نے تو کبھی کوئی حج کیا ہی نہیں۔ اب دونوں اشخاص کچھ دیر ایک دوسرے کو حیرانی و پریشانی سے دیکھتے رہے۔ پھر موچی نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا کہ بہت عرصے سے میرے دل میں حج کی تمنا تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اس کام کے لیے رقم جمع بھی کی، جو کہ مختلف فرائض کی نظر ہو گئی۔ حتیٰ کہ اپنے تمام فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد میں نے حج کا ارادہ کیا اور دن رات محنت کر کے 300 درہم جمع کر پایا۔ ایک مرتبہ رات گئے جب میں اپنے کام سے واپس لوٹ رہا تھا تو مجھے ایک کچرا خانے پر 2 خواتین نظر آئیں۔ جب میں قریب گیا تو ایک عجیب و وحشتناک منظر دیکھا کہ اس کچرے خانے پر ایک گدھا مردار حالت میں پڑا تھا اور یہ دونوں خواتین اس کے اوپر کا گوشت کاٹ رہی تھیں۔ میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے خواتین، تم کون لوگ ہو؟ کیونکہ کسی بھی مردار کا گوشت کھانا اسلام میں تو دور بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ تو پھر تم لوگ اس گوشت کا کیا کرو گے؟ میری اس غیر متوقع آمد سے وہ خواتین گھبرا گئی تھیں، لیکن ان میں سے ایک خاتون ہمت کرتے ہوئے بولی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور آپ ہی کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ پچھلے 7 روز سے میں اور میرے تمام اہل خانہ بھوکے ہیں اور آج اس شدت بھوک سے بے حال ہو کر ہم یہ عمل کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہم یہ گوشت کاٹ کر لے جاتے اور اسے پکا کر کھا لیتے
کہ اتنے میں آپ نے ہمیں دیکھ لیا، اور یہ کہہ کر وہ عورت رونے لگی۔ اس عورت کی زبانی یہ واقعات سن کر میں خوف خداوندی سے لرز گیا۔ میں اپنے گھر گیا اور وہ رقم جو میں نے حج کے لیے سنبھال کر رکھی تھی لا کر اس خاتون کے حوالے کر دی، اور اسے ہدایت کی کہ اس سے اپنے ذریعہ معاش کا کوئی انتظام کر لو۔ یہ رقم ان خواتین کے حوالے کر کے مجھے ایسا دلی اطمینان نصیب ہوا کہ جیسے مجھے حج کی سعادت نصیب ہو گئی ہو۔ یہ واقعہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ واقعی ان فرشتوں نے میرے خواب میں سچ بات کہی تھی، اور بے شک قدر و قضا کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب ذرا اپنی سوسائٹی کا احوال ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے کئی شریف لوگ پائے جاتے ہیں جو ہر سال حج کی سعادت تو حاصل کرتے ہیں، لیکن اس رقم کی ریکوری کے لیے اپنے ملازموں کے عید اور بقرہ عید کے بونس روک دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ اس بات سے ہمارا مقصود یہ نہیں کہ آپ حج یا عمرہ ہی نہ کریں، لیکن آپ کا یہ عمل کسی کی حق تلفی کا باعث نہ بنے، اور بے شک قدر و قضا کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔